کیا کبھی آپ نے خود پر غور کیا ہے؟ اپنے دل، اپنے حالات، اپنی سوچ پر ایک لمحہ ٹھہر کر سوچیں، ہم انسان کتنے کمزور ہیں۔ ہمارا جسم کمزور ہے، ہماری عقل بدلتی رہتی ہے اور ہمارے دل کی حالت ہر روز کچھ اور ہوتی ہے۔ کبھی جو بات ہمیں درست لگتی ہے، کچھ عرصے بعد ہم خود اسی پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ صدیوں پہلے کے فلسفے اور آج کے مغربی دانشور سب نے عقل سے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وقت نے بار بار ثابت کیا کہ انسان جتنا مرضی سمجھدار ہو، وہ خود اپنی سوچ سے باہر نہیں جا سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنی خواہش، اپنی پسند، اپنے حالات کے تابع رہتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کی چیز کے حق میں دلیلیں گھڑ لیتا ہے اور جو چیز اس کو ناگوار لگے اس کے خلاف سوچنے لگتا ہے۔ تب دل خود کہنے لگتا ہے، مجھے ایسی ہدایت چاہیے جو میرے اندر سے نہ ہو بلکہ میرے رب کی طرف سے ہو، کوئی ایسی طاقت ہو جو مجھ سے بہتر جانتی ہو کہ میرے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ اور وہ ہدایت وہی ہے، وہی وہ پیغام ہے جو انسان کو خود فریبی سے نکالتی ہے، جو خواہشات کے دھوکے سے بچاتی ہے اور جو عقل کے محدود دائرے سے آگے دیکھنے کی آنکھ دیتی ہے۔ وہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے اور کیسے اس پر چلا جائے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جب عقل اللہ کی نعمت ہے تو وہ کافی کیوں نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہ رب کی ہدایت کو سمجھے، اس کو مانے، اس پر عمل کرے۔ عقل خود رہنمائی نہیں بلکہ ہدایت کی طالب ہے۔ سوچے، عقل بھی ایک چراغ کی طرح ہے، یہ تبھی روشنی دے سکتی ہے جب سامنے راستہ پہلے سے موجود ہو۔ اگر اندھیرے میں آپ چراغ لے کر نکلیں گے مگر کوئی راستہ ہی نہ ہو تو چراغ بھی آپ کو کہیں نہیں لے جا سکتا۔ یہی حال انسان کا ہے جب وہ وہی کو چھوڑ کر صرف عقل کے سہارے چلنے لگتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان بظاہر ترقی کرتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں سب کچھ ہے، علم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو چیزیں گناہ ہیں انہیں آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، بے حیائی کو فن کہا جا رہا ہے، ظلم کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب عقل رب کی ہدایت کو چھوڑ کر خود ہی فیصلہ کرنا چاہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کی فطرت خود گواہی دیتی ہے کہ وہ اکیلا مکمل نہیں، اس سے اپنے رب کی بات سننے کی ضرورت ہے۔ وہی اللہ کی وہ زبان ہے جس میں وہ ہمیں ہماری حقیقت سمجھاتا ہے، ہماری عقل کو بھی سیدھی راہ دکھاتی ہے، وہی انسان کو اس کی حد میں رکھتی ہے، اور یہی حدود در حقیقت انسان کے لیے سب سے بڑی آزادی ہوتی ہے۔